نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا رسول الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت ماہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام سید السادات شیخ المشائخ قبلہ دین کعبہ ایمان جان مذہب و ملت حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری گنج بخشی بحر العلومی علوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشاپور شریف انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، چند لمحات پہلے ہماری جماعت کے انتہائی سمجھدار عالم دین سرتاج العلماء شمس الخطباء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب
ساقی دامت برکاتہم العالیہ اپنی گفتگو میں حضرت پیر صاحب کے فیوز و برکات کا تذکرہ فرما رہے تھے. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے اساتذہ فن اب آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانے کو اپنے لیے شرف و اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین آپ کی ذات سے وابستگی کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں اور عالمگیر شہرت کا اعزاز رکھنے والے بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار اور تقوی و پرہیزگاری کے حامل حضرت پیر صاحب کی گلستان معرفت کی ایک کلی بن جانے کو دونوں جہانوں کی سرخ روئی کا سبب سمجھ رہے ہیں. جہاں پر بڑے بڑے اساتذہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں وہاں پر مجھ ناچیز کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. میں اس پر اتنا ہی کہوں گا تیری دید کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. وہ جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھ تینوں. آپ کے دامن کرم میں اتنے بڑے بڑے حضرات، ابھی آپ حضرت ساقی صاحب کی جولانی دیکھ رہے تھے، ان کا عروج دیکھ رہے تھے. وہ میرا تعارف کیا کرواتے، وہ تو اپنا ہی تعارف پیش کر رہے تھے. عزیزان گرامی قدر، حضور پیر صاحب کے حکم سے چند ایک گزارشات ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء آپ کی خدمت گزار اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور پیر صاحب کا اور آپ کے خاندان کا یہ خاصہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر آپ نے دین کے خدام کی سرپرستی فرمائی اور اپنا دامن کرم دین کے تمام خدام کے لیے الا من عرفت ومن لم تعرف، کسی کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، ہمیشہ آپ نے اپنا دامن کرم سب کے لیے واہ فرمایا. قرآن مجید کے بڑے مشہور و معروف مقام سے 2 آیات پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. قرآن مجید کی آیت سے جو بھی سنتا ہے اہل ایمان، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس پر سبحان اللہ کرے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، کوئی میری ناراضگی کا مسئلہ ہے یا میری صلح کا مسئلہ ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کلام کس کا پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے، نبیین جمع ہے، اس پر الف لام جو ہے وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک نبی بھی اس عہد و پیمان سے باہر نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے. کیا عہد و پیمان ہے؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں